اور آپ اعتراض بھی کرتے ہیں لوگوں سے کہ یار میں نے اتنا اچھا کام کیا، اسے تعریف ہی نہیں کی، میں نے اتنا بہترین کام کر دیا، اسے تعریف ہی نہیں کی۔ اس کو تعریف کرنا آتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر کلام کی ایسی طاقت ہی نہیں ہے بیچارے کے اندر، نہ اس کا مزاج ہے۔ آپ کیوں اس کے اوپر چڑھ چڑھیں گے جناب تم نے میری تعریف کیوں نہیں کی؟ اس کو آتا ہی نہیں بیچارے کو تعریف کرنا۔ وہ معترف ہے آپ کا، وہ دل سے آپ کو مانتا ہے بھائی، آپ کی کوالٹیز کو، آپ کی خوبیوں کو سراہتا بھی ہے، لیکن اس کے اندر قوت گفتار نہیں ہے۔ ہر بندہ الگ گفٹس لے کے پیدا ہوا ہے، کوئی بولتا اچھا ہے، کوئی بڑا چپ رہتا ہے لیکن لکھتا بہت اچھا ہے، کسی کی ذات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کو کوئی مسئلہ دے دے بڑے بہترین انداز سے حل کر لیتا۔ تو یہی تو ایک ہنر مند کا تعلق ہے نا کہ وہ بہترین چیز کو نکال کے اس کو سسٹم کے لیے استعمال کرے۔ تو یہ جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے اندر نا مناظرہ ہوا تھا، تو جنت نے کہا تھا کہ مجھ میں ضعیف کمزور لوگ داخل ہوں گے، جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ مجھ میں داخل ہوں گے، وہ بھولے بھالے لوگ جنہیں دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے وہ میرے میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بھولے بھالے لوگ جن کو آج ہم گھاس نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑے چپکے سے سائڈ سے انہوں نے جنت میں داخل ہو جانا، ان پہ توجہ دیا کرے۔ تو کسی نے کہا نا کہ الفاظ، غور سے سننا، الفاظ وہ تلفظ سے نہیں بنتے بلکہ الفاظ تاثیر سے بنتے ہیں۔ تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے لیکن اس لفظ کے اندر تاثیر کیا ہے یہ دیکھو، اخلاص کتنا ہے۔ جیسے رشتے وہ احساس سے بنتے ہیں، احساس ہو تو غیر بھی اپنا بن جاتا ہے، اور احساس نہ ہو تو اپنا رشتہ بھی نبھایا نہیں جا رہا ہوتا، گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بدھو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اچانک آ کر اس نے سلام کر دیا۔ یا میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں، یہ جو لوگ عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں تو لفاظی کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں۔ ایک جرمن فلاسفر تھا، اس کی اسٹیٹمنٹ میں نے کل پڑھی، کہتا ہے تھنک لائک اے وائز مین بٹ کمیونیکیٹ ان دا لینگویج آف پیپل۔ جب سوچ رہے ہو ذہین ترین دماغ کے ساتھ سوچو، لیکن جب بات کرنے لگے ہو تو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ ایف سی پی ایس پارٹ 2 میڈیکل سائنس کا سب سے مشکل ترین امتحان ہے۔ یہ امتحان آسان نہیں ہے۔ اس امتحان کے اندر ایک زندہ مریض کو ہسپتال سے لایا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے 3 بڑے پروفیسر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح علاج کرتا ہے اس کا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علاج کریں اس کا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں سارا، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کو مینج کرتا ہے۔ اور اس میں جو مجھے بتایا ایگزامینرز نے، سب سے بڑی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس بابے سے یا اس مائی سے جو قصور سے آگے الہ آباد کے پنڈ سے آئی ہے، انگریزی جھاڑ رہے ہیں کہ اس کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ مائی کو انگریزی نہیں پتا، مائی اپنی تکلیف اپنی مادری زبان میں ہی بتا سکتی ہے۔ مجھے پھارا آ رہا ہے، سینہ گھٹ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، وہ یہی بات کر سکتی ہے نا۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ اپنی انگریزی ٹھوسیں گے، مائی تو مر جائے گی، وہ تو پہلے ڈاکٹر سے بڑی متاثر اور مروب ہوئی ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا بتائیے سب سے اچھا گفتگو کا طریقہ کیا ہے، واٹ از دا بیسٹ کمیونیکیشن اسکل؟ میں نے کہا صرف یہ کہ تم اگلے سے یوں کلام کرو کہ جو تم اس سے بات کروانا چاہتے ہو نا وہ سمجھ آ جائے اسے، بس۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کوالٹی دیکھو۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، سب سے زیادہ اللہ سے محبت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔